الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آج کے درس میں انشاءاللہ شیطان کے وسوسے کے تعلق سے کچھ باتیں کرنی۔ شیطان کے بہت سارے ہتھیار ہیں گمراہ کرنے کے، انسان کو بہکانے کے، انسان کو نیکی سے دور کرنے کے۔ تو اس کا ایک سب سے بڑا ہتھیار ہے وسوسہ۔ اس کو یاد رکھیے، ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار جس سے وہ انسان کو گمراہ کر سکتا ہے وہ وسوسہ ہے۔ ڈائریکٹ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کی سب سے آخری سورہ اس میں اس کا ذکر کیا ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے، لوگوں کے سینے میں۔ اللہ نے اس کو اتنا اختیار دیا ہے کہ انسان غافل ہوگا تو وہ سینے میں وسوسہ ڈالے گا۔ یہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس لیے ہمیشہ اس کے وسوسے سے بچنا چاہیے۔ تو شیطان وسوسے کے ذریعہ بہت سارے کام کرواتا بھی ہے، بہت ساری چیزیں ڈالتا ہے اور انسان کرتا ہے۔ کچھ ایسے وسوسے ڈالتا ہے جس میں بندے کو خوف میں مبتلا کرتا ہے۔ ایک وسوسہ یہ بھی ہے، خوف میں مبتلا کرنا۔ کوئی انسان جب نیکی کی طرف آتا ہے نا، دین کی طرف آتا ہے، نمازوں کا پابند ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ تہجد بھی پڑھنے لگتا ہے، کوئی نوجوان ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، دین کی طرف آنے لگتے ہیں، تو اب شیطان دیکھتا ہے کہ اب یہ تو دین کی طرف جا رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، نیکی کی طرف جا رہا ہے، تو کچھ ایسا اس کو مبتلا کر دو کسی ایسے وسوسے میں جس کا شکار ہو کر کے یہ تو وہ خوف میں مبتلا کرتا ہے۔ ایسی چیزوں کا خوف ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ کرو گے تو اللہ عذاب دے گا۔ تو ایسے سوالات بہت آتے ہیں، خاص طور پہ وسوسے میں ان چیزوں کا، پاکی ناپاکی کو لے کر کے ایسے کتنے ایسے سوالات آئے ہیں ہمارے پاس۔ ایسے لوگ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو شیطان نے اس طرح کا وسوسہ ڈالا کہ دیکھو یہ تم وضو بنا رہے ہو، تمہارا وضو نہیں ہوا ہے، تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ اتنا پریشان کہ رات دن اس کے ذہن میں یہی وسوسہ ڈالنا پاکی ناپاکی کو لے کر کے، اور ان کی نمازیں چھوٹ گئی، نماز پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کریں، کیونکہ جیسے ہی عبادت کرنے جاتے ہیں شیطان ڈالتا تم ناپاک ہو، تم باتھ روم گئے تو پتہ نہیں پانی لیے کہ نہیں لیے، سوچو تم نے لیا تھا کہ نہیں لیا تھا، دھویا کہ نہیں۔ اب وہ خیال ڈال رہا ہے، وسوسہ ڈال رہا ہے، اب بیٹھ کے سوچتا ہے وہ لیا تھا کہ اب کس کو یاد ہے بھائی، ہو سکتا نہیں ہے۔ تو وہ جو معاملہ ہے اس کو یاد رکھیں، شیطان انسان کو نیکی سے دور کرنے کے اس کے ہتھیار میں سب سے بڑا ہتھیار وسوسہ ہے۔ تو یہ وسوسہ ڈالتا ہے، خوف دلاتا ہے، دیکھو تم کو اللہ عذاب دے گا اگر تم نے نماز پڑھ لیا، قرآن پڑھ لیا بغیر پاکی کے، تم پاک تو ہو نہیں، تم کو یاد ہے کیا؟ نہیں یاد ہے نا، تو یاد نہیں تو اللہ تم کو عذاب دے گا اگر پڑھو گے تو۔ اب اس کو ڈال کر کے وہ دور کر دیتا ہے، وہ نے قرآن چھوڑ دیا، اس نے نماز چھوڑ دیا، کیوں؟ ہمیشہ یہی خیال آتا ہے کہ تم ناپاک ہو۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ، کوئی آدمی بیمار ہو گیا، کوئی لڑکا ہے، کوئی لڑکی ہے، کوئی آدمی بیمار ہو گیا، بیماری کچھ دن تک چلی گئی، کچھ دن تک گئی، ہو سکتا ہے کبھی 1 سال ہو جائے، 2 سال ہو جائے۔ اب وسوسہ ڈالتا ہے شیطان، ایسے موقع پہ آتا ہے ایمان چھیننے کے لیے۔ دیکھو تم نے کوئی بڑا گناہ کیا، اللہ تم سے ناراض ہے، یہ تمہارے اپنے، تم نے جو یہ ہے نا، تم کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ دیکھو تم نے کچھ ایسا کیا ہے، اب اس کو رات دن وہی اور اسی میں لے کر کے وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ میں اتنا تو عبادت کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، دعائیں پڑھتا تھا، صبح و شام کے اذکار کی پابندی میں ڈیلی کرتا تھا، پھر بیمار کیوں ہوا میں؟ تو دیکھو اللہ تم سے راضی نہیں، تم سے خوش نہیں ہے۔ اب وہ وہاں پر خوف دلاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے، کبھی بیوی کے دل میں شوہر کے بارے میں وسوسہ ڈالتا ہے، یہ وسوسہ ڈالتا ہے، شوہر باہر گیا تو وسوسہ ڈالتا ہے اس کے ذہن میں، پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہوگا، پتہ نہیں کس کے پاس ہوگا۔ اس کے وسوسے نا الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، وسوسہ ڈال کے وہ اس بندے کو اللہ سے دور کرنا، کبھی رشتہ خراب کرنے کے تعلق سے وسوسہ، اور کبھی خالق اور مخلوق سے رشتہ توڑنے کا، اس کا رشتہ اللہ سے توڑ دو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا ہتھیار شیطان کا وسوسہ ہے۔
بچنا کیسے ہے اس سے؟ پہلی بات علم حاصل کرنا چاہیے. کبھی کبھی وسوسہ ایسا بھی ڈالتا ہے، جو بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، نوجوان بچے ایگزام دیتے ہیں، کبھی ایسے بچوں کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے ایگزام کے دور، تم پاس نہیں ہوگے، تم فیل ہو. اب پاس نہیں ہوئے تو تمہارا کریئر کیسے بنے گا؟ پھر کریئر کو لے کر کے پورا وسوسہ ڈالتا ہے. اب اتنا مایوس کر دیتا ہے نا، اتنا مایوس کر دیتا ہے کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے. کیا کرے؟ یہ شیطان کے سب وسوسے ہیں جو دل میں ڈالتا ہے. کرنا کیا چاہیے؟ علم حاصل کرنا چاہیے. علم، کسی اچھے عالم سے آپ رابطہ کریں، وہ آپ کو سمجھائے گا. اب جب علم آ جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سب شیطانی وسوسہ ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ مطلب یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. تو علم حاصل کرنے سے، ہمیشہ صحیح علم حاصل کرنے سے شیطان دور ہوتا ہے. دیکھیے علم نہیں ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ وسوسہ آیا، بہت سارے لوگ وسوسہ آیا نا، اسی کو صحیح مان لیتے ہیں. میرے خیال میں ایسا آ رہا ہے اللہ عذاب دے گا تو ابھی یہ کرنے کا نہیں، اللہ عذاب دے گا تو یہ کرنے کا ہی نہیں. تو یہ خیال پر عمل نہیں کرنے کا، علم حاصل کرنے کا، اپنی سوچ اور اپنے خیال پر عمل نہیں کرنے کا. اس کو یاد رکھیں. جو خیال آ رہا ہے، جو دل میں آ رہا ہے، اس پہ عمل نہیں کرنے کا. علم حاصل کرنے کا، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اور علم کس سے حاصل کریں؟ علماء سے، اہل علم سے. اور جو وہ بتائیں اس پہ عمل کرنا ہے، اپنے خیال پر، اپنے وسوسے پہ عمل نہیں کرنا ہے. دو، چاہے کتنے بھی خیالات آئیں، کتنے بھی وسوسے آئیں، یہ ہوگا، اس پہ دھیان نہ دے کر کے عبادت کرنا ہے. نمازیں پڑھنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے 5 وقت کی، ذکر اذکار کرنے ہیں. سب سے بڑا ہتھیار وسوسے کو دور کرنے کا اللہ کا ذکر ہے. کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. جو اس پرابلم میں ہیں، ایسے لوگ جن کو بار بار وسوسے آتے ہیں، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ وہ ذکر جس سے شیطان بھاگتا ہے. کون سا؟ صبح 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں جو 5 فائدے ہیں، اس میں ایک فائدہ کیا ہے؟ دن بھر شیطان اس کے پاس نہیں آتا ہے. تو کرنے کا ایک تو یہ کہ علم حاصل کرنے کا، خیال پہ عمل نہیں کرنے کا. 2، اللہ کا ذکر، جو فرائض ہیں وہ پڑھنے کا، اللہ کا ذکر. اور ذکر میں وہ ذکر جس میں صاف صاف نبی نے کہا کہ شیطان سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے. شیطان سے. فجر کی نماز بھی ہے اس میں کہ پورے دن بھر کے لیے بندہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے. اور پھر وہ 100 بار اللہ کا ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ جو بتایا میں نے، یہ کرنے کا. اس سے کیا ہوگا؟ اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے ابو داؤد میں کہ بندہ سب سے زیادہ محفوظ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو شیطان سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ، وسوسے سے بچنے کا، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. تو علم حاصل کریں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ کبھی اس طرح کا خیال آئے تو فوراً علماء سے رابطہ کریں. ہاں، اپنے ساری چیزوں پہ عمل نہ کریں. اور تیسری چیز یہ ہے اللہ پر ایمان مضبوط رکھیں، قوی کریں. شیطان ایمان کمزور کرتا ہے، کمزور کرتا ہے. اب ایسا ہو جائے گا، اللہ تم سے ناراض ہے، معاف نہیں کرے گا، تم کو جہنم میں ڈال دے گا. یہ شیطان کا وسوسہ. مایوس کرنا، مایوس کبھی نہ ہو. چاہے آپ بیمار ہوں، چاہے آپ کسی پریشانی مبتلا ہوں، آپ کسی بھی معاملے میں ہو، سامنے جو بھی مشکل آپ کے پاس ہے، مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. چاہے آپ 2 سال سے بیمار ہیں، 10 سال سے بیمار ہیں، ہمیشہ اللہ مجھے ٹھیک کرے گا، میں اس سے باہر نکلوں گا، اللہ نے دیا ہے مجھے نکالے گا اس سے. ہمیشہ اتنی امید رکھیں اللہ نکالے گا مجھے اس سے. اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، عمل بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی. تو مایوس نہیں ہونے کا ہے سارے لوگوں کو، مایوس نہیں. کبھی کبھی شیطان ڈالتا ہے تم ایسے ہی رہو گے ہمیشہ. کتنے ایسے عورتوں نے فون کیا کہ شاید ہمیشہ خیال آتا ہے میں ایسے ہی رہوں گی ہمیشہ، پھر شادی ہوگی ہماری تو وہاں جائیں گے ایسے. کیوں خیال؟ یہ مایوسی ہے. نہیں، سب کچھ نہیں، قریب نہیں آنے دینے کا. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے کا، یہ دل میں رکھنے کا، سب ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ جو ہے. اور چوتھی چیز یہ، گھر والوں کو بھی ایسے جو اس میں جو پریشان لوگ ہیں نا، چاہے وسوسے کے شکار ہوں یا اس طرح کے جو بیماری کی حالت میں شیطان مایوس کرتا ہے، اس میں سب سے بڑا رول گھر والوں کا ہوتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہم کو فون کرتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہم کو ہی تانا دیتے ہیں، یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری وجہ سے سب گھر والے پریشان ہیں، تمہاری وجہ سے، تمہاری ایک کی وجہ سے پورا گھر پریشان ہے. اس طرح کے تانے دے دے کر کے، چاہے وہ لڑکی ہو اور خاص طور پہ لڑکیاں، ایسے ماں باپ آپ بتائیے کیا اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی اپنے آپ سے؟ بجائے اس کا اچھے سے علاج کرنے کا، بجائے اس کے لیے دعا کرنے کا، بجائے ایسے تانے دینا، ایسے جملے کرنا. تو بعض ماں باپ اپنے بچوں کو تانا دیتے ہیں. اگر کچھ ہو گیا، اگر وہی بچہ کما کے لا کے دے رہا ہے تو بہت اچھا ہے.
بیمار ہو گیا، پریشان ہو گیا، کسی مشکل میں ہے، تو یہ ماں باپ تانا دے دے کر کے اس کو اور اتنا زیادہ اس کو پریشان کر دیتے ہیں کہ وہ مرنا چاہتا ہے، کہ ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو ختم کر لیں. کیوں؟ نہ ماں باپ سہارا دے رہے ہیں، گھر والے اور تانا دے رہے ہیں، اور ہم کو ذہن میں خیال یہی آتا ہے کہ ہماری وجہ سے ہوا سب. تو یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے، سہارا دینا چاہیے، سہارا دینا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو اسلامی تعلیمات ہیں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے، خاص طور پہ اللہ کا ذکر، عبادتیں، اللہ تعالی ہمیں اسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے ہمیشہ اچھی امید کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.